اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ یا آپ کی کسی جاننے والی کو انڈومیٹریوسس ہو سکتا ہے، یا اگر آپ اس بیماری کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرنا چاہتی ہیں تو یہ فلم اسے زیادہ بہتر طور پر سمجھنے میں آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ انڈومیٹریوسس ایک عام بیماری ہے جو عورتوں کو ان کے تولیدی سالوں میں، یعنی ماہواری کے شروع سے لے کے آخر تک متاثر کرتا ہے۔ یہ عارضہ عام طور پر پیڑوں کے درد کا سبب بنتا ہے، جو پیٹ کے نچلے حصے میں محسوس کیا جانے والا درد ہے۔ یہ کسی بھی ثقافتی گروپ یا دنیا کے کسی بھی حصے کی غیر شادی شدہ یا شادی شدہ عورتوں میں پایا جا سکتا ہے۔ یہ پھیلنے والا نہیں ہے، اس لیے ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل نہیں ہو سکتا ہے۔ انڈومیٹریم بچہ دانی، جسے رحم بھی کہا جاتا ہے، کے استر کو کہتے ہیں۔ جب کسی کو انڈومیٹریوسس ہوتا ہے تو اس استر کا کچھ حصہ جسم کے دیگر حصوں میں بڑھ جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر پیڑوں یعنی پیٹ کے نچلے حصے میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ دوسری جگہوں جیسے پھیپھڑے یا جگر میں ہو سکتا ہے۔ ایسی سب سے زیادہ عام جگہیں جہاں انڈومیٹریوسس ہوتا ہے وہ ہیں بیضہ دانیوں کے اوپر، جہاں عورتوں کے بیضے پیدا ہوتے ہیں۔ فلیپین ٹیوب، وہ ٹیوب جو ہر ماہ انڈے کو بیضہ دانی سے بچہ دانی تک لے جاتی ہے، اس کے اوپر یا اس میں۔ بچہ دانی کے پیچھے، وہ نسیج جو بچہ دانی کو اس کی جگہ پر قائم رکھتا ہے۔ مثانے کے اوپر، آنت کے اوپر۔ اس استر سے اسی طرح جو بچہ دانی میں ہے، ماہواری کے دوران ہر ماہ خون آتا ہے۔ یہ خون کہیں سے باہر نہیں نکل سکتا اور تکلیف اور درد کا سبب بنتا ہے۔ پہلے بار جب درد ہو رہا تھا تو خون کافی بھاری تھا۔ جب میرا درد پہلے ہو رہا تھا 1-2 دن پہ میں سوچی تھی کہ وہ ختم ہو جائے گا، لیکن سارے مہینے کی خاطر وہ درد ہوا تھا۔ ڈاکٹر کہا تھا کہ وہ سوچا ہے کہ کوئی بیماری تھا اور مجھے نرس کی خاطر بھیجا تھا۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو اپنے سکون کی خاطر میں ایک عورت ڈاکٹر کی خاطر پوچھی تھی، لیکن وہ میری خاطر اتنی اچھی نہیں تھی۔ میں سوچی تھی کہ اگلی بار اگر میں جاؤں گی تو جو بھی ہوگا، لڑکی یا لڑکی، میں اس کے پاس بہتر ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ میں بہت جلدی نیچے گئی تھی اور سرجری سے پہلے میں چل بھی نہیں سکتی تھی۔ 2-3 ہفتہ کی خاطر میں بالکل کمزور ہو گئی تھی اور درد کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور 2-3 ہفتہ کی خاطر مجھے گھر پر رہنے پڑا۔ میری حالت کافی برا ہو گیا تھا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ گریڈ 3 یا گریڈ 4 ہے۔ میری حالت کافی برا ہو گیا تھا، لیکن سرجری کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ سرجری کامیاب ہوا ہے اور آج میرے پاس 2 بچے بھی ہیں۔ انڈومیٹریوسس کی بہت ساری علامات ہیں اور عام طور پر ان کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ انڈومیٹریوسس کہاں ہے۔ سب سے زیادہ عام علامت پیڑوں کا درد ہے، جو بہت شدید ہو سکتا ہے۔ کچھ عورتوں میں ماہواری کے دوران درد زیادہ ہوتا ہے، لیکن دوسری عورتیں زیادہ تر اوقات میں درد محسوس کرتی ہیں۔ عورتیں جنسی فعل کے دوران اور اس کے بعد بھی درد محسوس کر سکتی ہیں۔ انڈومیٹریوسس سے متاثر کچھ عورتیں پاتی ہیں کہ وہ عام طور پر بہت زیادہ تھکی ہوئی محسوس کرتی ہیں۔ دیگر ممکنہ علامات میں شامل ہیں ماہواری کے دوران تکلیف دہ عجابت، ماہواری کے دوران پیشاب کرتے وقت تکلیف، پیٹھ کے نچلے حصے میں تکلیف۔ انڈومیٹریوسس سے متاثر کچھ عورتوں کے لیے حاملہ ہونا مشکل ہو سکتا ہے۔ تاہم ان علامات کو محسوس کرنے کا لازمی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو انڈومیٹریوسس ہی ہے۔ کسی عورت کو پریشان کن علامات کے بغیر بھی انڈومیٹریوسس ہو سکتا ہے، اور اس کا پتہ انہیں اسی وقت چل سکتا ہے جب وہ کسی دوسری چیز کے لیے جانچ یا سرجری کروائیں۔ عام طور پر عورتیں
اور ان کی سہیلیاں اور گھرانے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ علامات معمول کی چیزیں یا بس ماہواری کا درد ہیں، لیکن انڈومیٹریوسس ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کون سی چیز انڈومیٹریوسس کا سبب بنتی ہے یا کچھ عورتوں میں یہی علامت کیوں پائی جاتی ہیں۔ اس بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ انڈومیٹریوسس کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے یا اس کی کوشش کرنے کے لیے تحقیقی مطالعے کیے جا رہے ہیں۔ انڈومیٹریوسس سے متاثر بہت سی عورتوں میں بآسانی استقرار حمل ہو جاتا ہے، تاہم بھانج پن سے متعلق خدمات حاصل کرنے والی تقریباً 40% عورتیں انڈومیٹریوسس سے متاثر پائی گئی ہیں، اس لیے یہ ایک ربط بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا غالباً اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ فیلوپین ٹیوب مسدود ہو جاتے ہیں، یا کیونکہ وہ نشان جو سرجری کے دوران پڑ سکتا ہے تولیدی اجزاء کو ان کی جگہ سے کھینچ رہا ہے۔ ڈاکٹر انفرادی بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ آیا بھانج پن کے علاج سے پہلے انڈومیٹریوسس کا علاج کرنا بہتر ہے۔ کوئی بھی ایسی عورت جسے بہت زیادہ تکلیف دہ ماہواری آتی ہو، جو سہیلیوں اور گھرانے کے لوگوں سے زیادہ تکلیف دہ لگتی ہو، یا جو محسوس کرتی ہو کہ درد سے اس کی زندگی پریشان حال ہو گئی ہے، تو اسے اپنے ڈاکٹر یعنی جی پی سے ملنا چاہیے۔ اس بارے میں نوٹ کرتے رہنے یا ڈائری میں لکھنے سے کہ درد کب محسوس ہوتا ہے اور یہ کتنا شدید ہوتا ہے، ڈاکٹر کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی کہ یہ انڈومیٹریوسس ہو سکتا ہے۔ آپ کا جی پی اندرونی طور پر آپ کی جانچ کرنے کا خواہاں ہو سکتا ہے، اس لیے اگر آپ کسی خاتون ڈاکٹر کے ذریعے ایسا کرنے کو ترجیح دیں تو آپ کو چاہیے کہ ڈاکٹر کی سرجری کو اس سے آگاہ کر دیں۔ آپ کا جی پی آپ کو اسپتال میں کسی ماہر امراض نسواں کے پاس بھی بھیج سکتا ہے۔ کچھ جدید اسکین سے پتہ چل سکتا ہے کہ کسی عورت کو انڈومیٹریوسس ہے، لیکن اسے جاننے کا واحد یقینی طریقہ ایک عمل کی انجام دہی ہے جسے لیپروسکوپی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مختصر سا آپریشن ہے جس میں ڈاکٹر ایک معمولی سے سوراخ کے ذریعے پیٹ میں ایک چھوٹا سا کیمرہ ڈالتا ہے اور انڈومیٹریوسس کی تلاش کرتا ہے۔ وہ نسیج کا ایک معمولی سے نمونہ، جسے بائپسی کے نام سے جانا جاتا ہے، لے سکتا ہے، جس کی پھر خوردبین کے تحت جانچ کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر عام طور پر مریض کو بتائے گا کہ انڈومیٹریوسس یا تو ہلکا، معتدل یا پھر شدید ہے۔ جب میں 16 سال کی تھی، میرے ہیزنس بہت برا تھا اور کافی درد بھی ہوا تھا۔ میرا ڈاکٹر مجھے بتایا کہ ہاسپٹل پر جاؤ اور وہ ایگزامینیشن کر کے کچھ بتائیں گے۔ ہسپتال پہ ڈاکٹرز بتائے تھے کہ میرے کوف پر کچھ تھا اور وہ بتائے تھے کہ شاید میرے پاس انڈومیٹریوسس ہے۔ ہسپتال پہ ڈاکٹر بتایا تھا کہ میرے کوف کے اندر کچھ ہے اور اس کو دیکھنا تھا، لیکن میرے خاطر وہ چیز آرام نہیں لگتا تھا، اور میں سوچی تھی کہ اگر میں 16 سال کی ہے، مجھے اور کچھ دیکھنا نہیں ہے، تو اس لیے میں ایگزامینیشن نہیں کروائی تھی۔ جب میں پڑھائی کر رہی تھی یونیورسٹی پر، ڈاکٹرز مجھے دوا دیے تھے۔ میری ماں تھوڑی سی عجیب سوال پوچھ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں دوا کیوں لے رہی ہوں۔ وہ سوچتی تھی کہ میں لڑکوں کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن ایسی بات نہیں تھی، میں صرف اپنے درد کی خاطر دوا کھا رہی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تھی اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی تھی تو مجھے درد ہو رہا تھا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیوں درد ہوتا تھا۔ میرے دماغ میں مجھے خیال آیا ہے کہ دونوں چیز سیم ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، وہ بتایا ہے کہ میرا پاس انڈومیٹریوسس ہے۔ تب سے میرا آپریشن ہوا ہے اور وہ کامیاب ہوا ہے۔ جو مجھ میں برا چیز تھا وہ نکالا گیا ہے، اور اب میرا صحت بہت بہتر ہے۔ انڈومیٹریوسس کا کوئی مکمل علاج نہیں ہے، لیکن ایسے علاج پائے جاتے ہیں جو درد کے تعلق سے مدد دے سکیں اور کچھ وقت کے لیے طرز زندگی میں بہتری بھی لا سکیں۔ اگر فرٹیلیٹی متاثر ہوئی ہے تو شروع ہی میں علاج کرانے سے حمل قرار پانے کے امکانات بہتر ہو سکتے ہیں۔
انڈومیٹریوسس کسی عورت کی زندگی کے بہت سے حصوں جیسے سہیلیوں اور گھرانے کے لوگوں کے ساتھ رشتے، شریک حیات کے ساتھ قربت، کام کرنے کی صلاحیت یا گھر میں فرائض کی انجام دہی کو متاثر کر سکتا ہے۔ درد کا سبب کیا ہے؟ اس کی جانکاری ہی عام طور پر عورتوں اور ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو اسے سمجھنے اور اس سے بہتر طور پر نمٹنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ بات یقیناً اہم ہے کہ شریک حیات اس عارضہ اور اس چیز کو سمجھیں کہ یہ عورتوں کو کس قسم کا احساس دلا سکتا ہے۔ علاج طبی اور عملے جراحی دونوں قسم کے ہیں، جس کا انحصار اس پر ہے کہ مرض کتنا شدید ہے اور کیا کوئی عورت بچے چاہتی ہے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ سے حق کے انتخاب کے بارے میں بات کرے گا اور آپ فیصلہ کر سکیں گی کہ آپ کے اپنے حالات کے مطابق کیا بہتر ہے۔ کسی ایسے علاج تک پہنچنے سے پہلے جو آپ کے درد کو کم کرے اور سکون پہنچائے، ہو سکتا ہے آپ کو متعدد علاج آزمانے کی ضرورت پڑے۔ کچھ عورتوں میں انڈومیٹریوسس کی علامات کچھ دنوں کے بعد لوٹ سکتی ہیں، اس لیے آپ کو ایک سے زیادہ طریقہ علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ زیادہ تر عورتوں کو کم از کم کبھی کبھار درد پر قابو پانے کی ضرورت ہوگی، جو سوجن کو کم کرنے والی ادویات جیسے آئبوپروفن یا درد پر قابو پانے کی مزید طاقتور دوا ہو سکتی ہے، جو تجویز کی صورت میں دستیاب ہے۔ جنسی عمل کے دوران پوزیشن میں تبدیلی کرنے یا مجامت کے الگ طریقے تلاش کرنے سے اس ضمن میں مدد مل سکتی ہے۔ جنسی عمل سے متعلق کسی صلاح کار کے پاس بھیجنے سے بھی مزید آرام دہ پوزیشن کے بارے میں بات کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سب سے پہلا ہارمون جو عورتوں کو دیا جاتا ہے وہ عام طور پر مانع حمل گولی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ان ہارمون کے اثرات کو روکتا ہے جو درد کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ عورتوں کو اس وقت بھی دیا جا سکتا ہے جب وہ جنسی عمل میں سرگرم نہ ہوں۔ دوسرے ہارمون کی وجہ سے ماہواری رک سکتی ہے، لیکن ان دواؤں کے پورا ہونے کے بعد یہ پھر شروع ہو جاتی ہے۔ ہارمون صرف ایک مختصر مدت تک ہی لیا جا سکتا ہے، اور بدقسمتی سے جب کوئی عورت اسے لینا بند کر دیتی ہے تو عام طور پر درد دوبارہ ابد آتا ہے۔ عورتیں ہارمون کے ان علاجوں کا استعمال صرف اسی صورت میں کر سکتی ہیں جب وہ اس مدت کے اندر حاملہ ہونے کا ارادہ نہ رکھتی ہوں۔ سرجری چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے۔ انڈومیٹریوسس کو لیزر کے ذریعے یا لیپروسکوپی کے دوران کاٹ کر نکالا جا سکتا ہے۔ پیٹ میں بڑا چیرا لگانے کی ضرورت کے بغیر اب بھی کافی بڑی سرجری کی جا سکتی ہے۔ بہت شدید معاملات میں ایک ماہر امراض نسواں ان عورتوں کو ہسٹریکٹمی یعنی رحم کو نکال دینے کی صلاح دے سکتی ہے جو اپنے گھرانے کی تکمیل کر چکی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماہواری رک جاتی ہیں اور اس سے کچھ عورتوں کا درد ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہر ایک کے لیے کارآمد نہیں ہوتا اور کچھ عورتیں درد محسوس کرتی رہتی ہیں۔ آپریشن سے پہلے عورتوں کے لیے تمام حق انتخاب کا جائزہ لینا اور اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ وہ اس انتخاب سے مطمئن ہوں۔ یہاں متعدد تکمیلی علاج پائے جاتے ہیں، جیسے آکیوپنچر، ہیمیوپیتھی، ریفلیکسولوجی یا چینی دوا، جسے کچھ عورتیں پاتی ہیں کہ وہ ان کے درد میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ غذا سے متعلق تبدیلیاں جیسے گیہوں یا دودھ سے تیار کردہ مصنوعات نہ کھانا کچھ عورتوں کے لیے معاون ثابت ہوا ہے۔ کثیر حیاتین والے ٹیبلٹ جو حیاتین B12 اور میگنیشیم پر مشتمل ہوتے ہیں ماہواری کے درد کو کم کر سکتے ہیں۔ ٹینس مشینیں جو معمولی برقی چارج فراہم کرتی ہیں یا گرمائش جیسے کہ گرم پانی کی بوتل اس وقت مفید ثابت ہو سکتی ہے جب یہ درد کے مقام پہ لگائی جائیں۔ سکون اور تناؤ کو کم کرنا بھی کچھ عورتوں کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسی ویب سائٹس اور اپنی مدد آپ کے کچھ ایسے گروپ پائے جاتے ہیں جہاں آپ کو انڈومیٹریوسس کے علاج سے متعلق بہت سی مزید معلومات مل سکتی ہیں۔